روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نور الدین جنگی اور نبی کا جسم اطہر چوری کرنے کی سازش۔ دوستوں، سلطان نور الدین جنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سو رہے تھے کہ اچانک ان کی نیند کھل گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگے، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، اور پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار مدینہ نے 2 لوگوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان نور الدین جنگی کو سکون کہاں تھا۔ انہوں نے چند ساتھیوں اور سپاہیوں کو لے کر دمشق سے مدینے جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت دمشق سے مدینے کا راستہ 20-25 دن تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 17 دن میں طے کر لیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینے آنے والے اور جانے والے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص اور عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ صرف ان کے چہرے کو دیکھتے مگر آپ کو چہرہ نظر نہ آیا۔ اب سلطان کو فکر ہو گئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہ ہوا؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں تو کوئی بھی نہیں، ہاں مگر 2 مغربی مسافر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اور یہ لوگ کافی وقت سے مدینے میں رہ رہے ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش جتائی۔ دونوں مسافر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا کہ ایک چٹائی اور کچھ ضرورت کی چیزیں۔ ایک دم سے سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش ہلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غصہ اور غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں مسافروں سے پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم لوگ کون ہو؟ کافی پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی عیسائی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اطہر کو چوری کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگا اور اسی وقت دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے ہوئے جاتے اور کہتے جاتے کہ میرا نصیب کی پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا، اور اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ سلطان نے انجینئر بلائے اور قبر مبارک کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے وہاں پر بڑی کھائی بنا دی گئی اور اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ سیسے کی خندق اور کھائی آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔